بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہشتم اور نہم کے طلباء طالبات کو سر سید اسکول بوٹی موڑ کیمپس کی جانب سے خوش آمدید۔ اردو کے سبق نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اردو کے سبق نمبر 4 میں آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ اصناف نثر۔ یہ سب تعریفیں میں اس کی بتاؤں گی آپ کو۔ جی، اصناف نثر کون کون سے آپ کی کتاب میں موجود ہیں؟ مضمون، ناول، افسانہ، خط، ڈرامہ، مکالمہ۔ سب سے پہلے مضمون، صفحہ نمبر 18 پر بہت تفصیل سے یہ موجود ہے۔ میں مختصر 3 لائنوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے 3 لائنوں میں لکھنا ہے اس کو۔ اس کے لغوی معنی ضمن میں لیے ہوئے کے ہیں۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا تحریری اظہار کرنا مضمون ہے۔ یہ مختصر، جامع اور مدلل ہوتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً علمی، ادبی، سائنسی، شخصی، تاریخی وغیرہ۔ بس مضمون کی اتنی ہی تعریف کافی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کے بعد اگلی چیز آ جائیے، ناول۔ ناول کے لیے صفحہ نمبر 33 کھول لیجیے۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک پہلو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے کردار انسان ہوتے ہیں جن میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ اس میں مکالمے کی زبان ہوتی ہے۔ بس ناول کی اتنی ہی تعریف کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی چیز آ جائیے، افسانہ۔ جی، اب افسانہ کیا ہے؟ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، پہلو یا کردار کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جامع، مختصر اور پر اثر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی صفحے پر خط بھی ہے، لیکن خط میں آپ کو تفصیلاً دوسرے آپ کو طریقے سے بتاؤں گی اور نمونہ بھی خط کا دکھاؤں گی۔ اس کے بعد آ جائیے جی، ڈرامہ، صفحہ نمبر 67 پر۔ ڈرامہ یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی کر کے دکھانا کے ہیں۔ اس کی ایک کہانی، کردار اور مکالمے ہوتے ہیں۔ یہ تحریری نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس میں اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مکالمہ، باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ اپنے خیالات، جذبات کا اظہار دوسرے تک پہنچانا، یہ تحریری ہوتا ہے اور کردار فرضی ہوتے ہیں۔ جی، اب آ جائیے خط کی طرف۔ بے شک آپ صفحہ نمبر 44 بھی کھول کر رکھ لیجئے۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس میں ہم اپنے خیالات دوسروں کو بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسے عادی ملاقات کہا جاتا ہے۔ اب خط کو کیا کہتے ہیں؟ مکتوب۔ ٹھیک ہے، مکتوب نامہ بھی بولتے ہیں اس کو۔ لکھنے والے کو کاتب، جس سے خط لکھا جائے اسے مکتوب، یعنی کہ آپ جو ہیں خط لکھ رہے ہیں تو آپ کاتب کہلائیں گے۔ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں وہ مکتوب علیہ ہوگا۔ اب خط کیسے لکھا جاتا ہے؟ سب سے اوپر، یعنی کہ پیشانی پر، پہلے اوپر دائیں جانب مقام پر مقام اور اس کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یعنی کہ دائیں جانب پہلے مقام لکھیں گے اور اس کے نیچے تاریخ۔ آپ ظاہر ہے امتحان کے نقطہ نظر سے لکھیں گے تو کیا؟ از کمرہ امتحان، اور جو بھی اس وقت تاریخ ہوگی وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد القاب، تیسری لائن میں یعنی کہ تیسری سطر پر ذرا فاصلہ چھوڑ کر مکتوب علیہ کا نام یا خطاب لکھا جاتا ہے۔ القاب لقب کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، مکتوب علیہ جسے آپ خط لکھ رہے ہیں اس کا نام، یعنی کہ اگر بڑا ہے کوئی تو محترم والد صاحب، محترمہ والدہ صاحبہ، چھوٹا ہے کوئی تو پیارے بھائی، پیارے دوست وغیرہ۔ پھر چوتھی سطر پر اس کو السلام علیکم یا آداب لکھیں گے اور اس کے بعد ندائیہ علامت بھی لگائیں گے۔ اس کے بعد نفس مضمون، خط کا مضمون سادہ، خوش خط، شائستہ، عام فہم، واضح اور مؤثر انداز میں تحریر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں آپ مضمون لکھیں گے، لیکن خوش خط، واضح اور جس کا اثر بھی ہو۔ اور آخر میں کیا کہ اختتام، دعائیہ کلمات اور مناسب آداب کے بعد بائیں جانب پر اپنا یعنی کہ کاتب اپنا پتہ لکھے گا، جیسے والسلام، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، الف ب جیم۔ اب آپ کو ایک میں نمونہ خط کا دکھاؤں گی۔ جی، یہ خط موبائل فون کے نقصانات کے بارے میں اور دوست کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے از کمرہ امتحان، آپ نے دیکھا کہ ایک سید میں از کمرہ امتحان
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ ہے، یہ ایک سید میں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری سطر پر پیارے دوست، اور اس کے بعد ندائی علامت بھی. پیارے دوست کے بعد ندائی علامت، یہ مکتوب علیہ کو ہم لکھ رہے ہیں پیارے دوست، ٹھیک ہے، یہ مکتوب علیہ ہے. اس کے بعد السلام علیکم. اب دیکھیں السلام علیکم الف لام سین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بھی ندائی علامت. اب پہلی تین لائنوں میں ہم نے بتا دینا ہے کہ ہمارا خط لکھنے کا مقصد کیا ہے. آپ کا مکتوب موصول ہوا، پڑھ کر دلی مسرت ہوئی کہ آپ خیریت سے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں. خط لکھنے کا مدعا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو موبائل فون کے بیجا استعمال کے نقصانات سے آگاہ کر سکوں. اب یہ بہت اہم ہے 3 لائنیں. آپ کیا کرتے ہیں، ایک سید سے شروع کرتے ہیں، خط آخر تک ختم کر دیتے ہیں. آپ پہلی 3 لائنوں میں مدعا مقصد ضرور لکھیں گے. اس کے بعد دیکھیں خط کو پر اثر کرنے کے لیے میں نے عزیز من کا لفظ استعمال کیا دوست کے لیے. اس کے بعد پھر ندائی علامت لگائی. اس کے بعد پھر میں نے کیا لکھا کہ مجھے آپ کے امتحانات کے نتائج کا علم ہوا ہے جس میں آپ بامشکل پاس ہوئے ہیں. اس بری کارکردگی کی وجہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا زیادہ تر وقت موبائل فون پر گیمز کھیلتے گزرتا ہے. موبائل فون جدید دور کی ایجاد ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، مگر اس کسی بھی چیز کا بیجا استعمال یا از حد استعمال نقصان دہ ہے. اس سے نہ صرف ہماری پڑھائی متاثر ہوتی ہے بلکہ ہماری صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہر وقت موبائل کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی مضر ہے اور ہمارا جسم بھی کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی اور دنیاوی اعمال سے بھی دور ہو جاتے ہیں. ہم پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے، ان کے لیے بھی وقت نکالنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. برائے کرم میری باتوں پر ضرور توجہ دیجیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ موبائل فون صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں گے. آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا، ٹھیک ہے. یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے آگے آخر کرنا ہے اس کو. وہ کس طرح کہ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر رکھے. والسلام، اور گھر والوں کو درجہ بدرجہ سلام. اس کے بعد والسلام آپ کا دوست اور الف بجیم، یہ تینوں دیکھیں ایک سید میں ہیں اور اوپر نیچے 3 سطروں میں ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا کہ کاتب کا پتہ، اس کو کیا بولیں گے، کاتب کا پتہ. اب دیکھیں ایک میں نے نمونہ آپ کا خط کا دکھا دیا. اس کو بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ خطوط نویسی بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ آئندہ اسی طریقے سے خط لکھیں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اصناف نثر بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. عزیز طلباء و طالبات، ہم نے جو 5واں سبق کرنا ہے وہ آپ کی پہلے سبق میں آنا ہے. آپ نے ہشتم جماعت نے بھی اور نہم جماعت نے بھی. نہم جماعت نے تو ریویژن کرنی ہے لیکن ہشتم جماعت کو ہم ایک طریقے سے پڑھائیں گے. تو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو پہلے ہی سے آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کے پاس کافی دن ہے، ٹھیک ہے. اس کی نثر خوانی کر لیجئے گا، اس کی مشق کریں گے. اور جماعت نہم سے میری گزارش ہے کہ جس طریقے سے میں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ دیکھیں اس کا جو لکھنے والا ہے اس کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، اس طرح آپ کتاب پر لکھ لیجئے، ٹھیک ہے. پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.